नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 1 नवंबर की स्पीड न्यूज़। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव ने रियासती हुकूमत पर दलालों के साथ मिलीभगत और किसानों से धान की खरीदारी में ताख़ीर पर तनक़ीद की। उन्होंने कहा कि बारिशों की वजह से धान गीला हो रहा है और मार्केट यार्ड और सूखने वाले प्लेटफॉर्म पर नमी बढ़ रही है। एक्स पर एक मार्केट यार्ड में गीले धान के साथ किसानों की हालत इज़हार के वीडियो शेयर करते हुए रामाराव ने रियासत में ओहदा संभालने के बाद से किसानों की हिमायत में बार बार नाकाम रहने पर कांग्रेस हुकूमत पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अगरचे कटाई शुरू हो चुकी है, रियासती हुकूमत ने वानाकुलम खरीफ सीजन के लिए किसानों को रैतु बंधु की रकम तकसीम नहीं की और धान की खरीदारी के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और पार्टी के सीनियर कायदीन के दरमियान इनके काम करने के अंदाज पर बढ़ते हुए अख्तलाफात की खबरों के दरमियान बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने जुमा को दावा किया कि अगले साल जून के बाद रेवंत रेड्डी की जगह नया चीफ मिनिस्टर होगा। मीडिया से बात करते हुए महेश्वर रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस हाईकमान रेवंत रेड्डी के काम करने के अंदाज से ज्यादा खुश नहीं और इनकी जगह लेने का मनसूबा बना रही है। मेरे दराइक का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान ने पहले ही नए वजीर आला के इंतखाब के लिए मशक शुरू कर दी है। रेवंत रेड्डी को अगले साल जून के बाद तब्दील किया जाएगा और दावा किया कि 3 सीनियर वजीर आला के ओहदे की दौड़ में शामिल है। आबकारी और सयाहत के वजीर जुपल्ली कृष्णा राव ने जुमा को ऐलान किया कि नागार्जुना सागर और बुद्धवनम के इर्द गिर्द स्टार होटल्स और पानी के खेलों की सहूलियात की सरकारी निजी शराकतदारी के जरिए तैयार करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रामचंद्र मिशन के बानी सदर कमलेश डी पटेल दाजी के साथ उन्होंने नागार्जुना सागर में बुद्धवनम के गिरदनवा का मायना किया। मायना बुद्धवनम और विजय विहार के लेआउट के जायजा के साथ शुरू हुआ। तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के MD प्रकाश रेड्डी और बुद्धवनम के कंसल्टेंट शिवानागी रेड्डी ने वजीर और दाजी को बुद्धवनम की मुनफरिद खुसूसियात से वाकिफ करवाया जो 270 एकड़ पर फैला हुआ है। कांग्रेस हुकूमत जिसने गरीबों के लिए घर के ख्वाब को पूरा करने के बड़े वादे किए थे, इख्तिदार में आने के बाद अपने वादों पर अमल दरामद करने में नाकाम रही है। हर बयान और ऐलान अवाम को गुमराह करने के लिए नजर आता है। ताज़ा तरीन मिसाल इंदिरा घरों की मुहिम है, जहां कर्ज माफी के बारे में अफवाहों ने लोगों को उलझन में मुब्तला कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत इस साल इंदिरा घर सिर्फ इन लोगों को देने पर गौर कर रही जिनके पास अपनी जमीन और राशन कार्ड मौजूद है। ये तब्दीली बहुत से लोगों के लिए मायूस कुन साबित हुई, क्योंकि हुकूमत ने पहले यकीन दहानी कराई थी कि इन्हें घर फराहम किए जाएंगे जिनके पास जमीन नहीं है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने मुखालिफ सरगर्मियों के बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र रियासत भर में पुलिस एक्ट के निफाज की तैयारी कर ली है। कांग्रेस की ज़ेर क़यादत हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। ये पेशरफ्त इस वक्त सामने आई जब खुफिया इत्तलाआत ने हुकूमत को अवामी एहतजाजी मुजाहिरे ने धरनों, असम्बली के अरकान के घरों के महासिरे और दीगर कार्रवाइयों के मुमकिन बढ़ने की खबर में खबरदार किया। पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि कांग्रेस की पॉलिसियों के खिलाफ मुतवक्के चैलेंजेस के पेश नज़र पुलिस एक्ट को कानून व अमन को बरकरार रखने के लिए नाफिज किया जाएगा। ये एक्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को अवामी मुजाहिरों के खिलाफ जवाब देने और सिक्योरिटी इक़दाम नाफिज करने के लिए वसी अख्तियार देगा। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पार्टी के अरकान को मुतनब्बे किया है कि चौकस रहें और आने वाले दिनों में एहतजाजी सरगर्मियों के लिए तैयार रहें। तेलंगाना के आदिलाबाद के DSP L जीवन रेड्डी ने एक सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि आदिलाबाद मुस्तक़र में माजी में पेश आए एक वाक़े के मुतालिक गुज़िश्ता कल रात इस वीडियो को बाशरपसंद अनासिर चंद व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाते हुए पुरअमन माहौल को मुक़द्दर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि कई साल पुरानी वीडियोज़ को ताज़ा वाक़े के तौर पर पेश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसे अफवाहें फैलाने वालों, शेयर करने वालों, ग्रुप एडमिन्स जो इन वीडियोज़ को नहीं हटाते, इन सब के ऊपर पुलिस की कड़ी नजर है। ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर हैदराबाद में दिवाली त्यौहार के मौके पर आतिशबाजी के दौरान करीब 40 बच्चे झुलस गए। इन्हें इलाज के लिए सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल रुजू किया गया। इन बच्चों की आंखें आतिशबाजी के दौरान मुतासिर हुई, जिनमें से 9 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रात देर गए तक भी मुतासिरीन हॉस्पिटल से रुजू हो रहे थे, जबकि ज़राए के मुताबिक खानगी हॉस्पिटल से भी कई अफराद रुजू हुए। पुलिस की जानिब से रात 8 ta 10 बजे आतिशबाजी की एडवाइजरी जारी की गई थी। ताहम मुतादिद मकामात पर रात 10 बजे के बाद भी आतिशबाजी की गई। कई मकामात से शहरियों ने शिकायत की है कि आतिशबाजी करने वाले बाद मनचले नौजवानों ने रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों पर गाड़ी सवारों पर भी जलते हुए पटाखे फेंके। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 के आगाज से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने टीम इंडिया के स्टार बॉलर मोहम्मद सिराज को बरकरार न रखने का फैसला किया है, जबकि कप्तान फाफ डुप्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन जैसे अहम खिलाड़ी भी नीलामी में शामिल हो गए। फरीक ने आइंदा मेगा नीलामी की तैयारी के लिए 37 करोड़ रुपये खर्च किए और 3 खिलाड़ियों को बरकरार रखा है। मोहम्मद सिराज ने अपनी IPL कैरियर का आगाज सनराइजर्स हैदराबाद के साथ किया
اور 2018 کے ایڈیشن میں بنگلور کی ٹیم میں شامل ہوئے۔ 30 سالہ سراج نے مجموعی طور پر 93 میچز میں 93 وکٹیں حاصل کی، جن کا اوسط 30.34 ہے۔ کارن فلیکس کی پیکٹوں میں چھپائی گئی 7 کروڑ روپے کی منشیات کی سمگلنگ کی کوشش کرنے والے 2 بین الاقوامی مسافروں کو حیدرآباد ہوائی اڈے پر گرفتار کیا گیا۔ مخصوص معلومات پر کارروائی کرتے ہوئے ڈائریکٹریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس نے یہاں راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بینکاک سے آنے والے 2 ہندوستانی مسافروں سے تقریباً 7.09 کلو گرام ہائیڈروپونک ویڈ منشیات کو ضبط کیا۔ حکام نے منشیات کی غیر قانونی مارکیٹ کی مالیت 7 کروڑ روپے بتائی۔ ضلع کھمم کے بناکل میں ایک گداگر کو اس وقت جھٹکا لگا جب اسے عدالت سے آئی پی دیوالیہ کا شکار نوٹس موصول ہوئی۔ ایک ہوٹل کے مالک آر نرسمہ اور ان کی اہلیہ سدھا رانی نے عدالت میں دیوالیہ ہونے کی عرضی دائر کی۔ انہوں نے گزشتہ ماہ 1.95 کروڑ روپے کی رقم کے لیے ضلع عدالت میں دعویٰ کیا کہ ان کا مالی دیوالیہ ہو چکا ہے، جبکہ انہوں نے متعدد افراد سے قرضہ لیا تھا۔ عدالت نے درخواست سماعت کے لیے قبول کر لیا۔ درخواست گزار کے قرض دہندگان کو نرسمہ راؤ کی مالی حالت سے آگاہ کرنے کے لیے نوٹس بھیجی۔ قرض دہندگان میں سے ایک بوڑھا بھکاری اشوک بھی شامل ہے، جو مقامی سائی بابا مندر میں بھیک مانگتا ہے اور مندر کے قریب ایک شیڈ میں رہتا ہے۔ یہ واقعہ عوام کے لیے چونکا دینے والا ثابت ہوا۔ خطرناک بائیک اسٹنٹ اور غیر قانونی ریس میں اضافے کے بعد آٹو رکشہ اسٹنٹ نے اب حیدرآباد کی مصروف سڑکوں پر پریشانی پیدا کر کے توجہ کا مرکز بنا لیا ہے۔ فوٹوز میں آٹو رکشہ ڈرائیور کو اسٹنٹ کرتے ہوئے دکھایا گیا، جو نہ صرف خود کو بلکہ پیدل چلنے والوں اور دیگر گاڑی چلانے والوں کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے۔ حیدرآباد کی سڑکوں پر آٹو اسٹنٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کرنے کے بعد بہت سے نیٹیزنز نے اپنے غضب سے اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کئی صارفین نے سائبرآباد پولیس کو ٹیگ کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ شہر کی سڑکوں پر اس طرح کے لاپرواہ رویے کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ سائبرآباد اسپیشل آپریشنز کی بالانگر ٹیم نے بالانگر پولیس کے ساتھ مل کر اڑیسہ سے حیدرآباد تک چرس کے تیل کی اسمگلنگ کا پردہ فاش کرتے 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا اور 2.59 لیٹر چرس کا تیل ضبط کیا۔ مخصوص اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے بالانگر ایس او ٹی ٹیم کے اہلکاروں نے مقامی پولیس کے ساتھ 3 مشتبہ افراد سباوت سمن، راماوت لالو اور کیتاوت وجے کمار کو گرفتار کیا، جو تمام نلگونڈا ضلع کے رہنے والے ہیں۔ اڑیسہ کے جالپور ٹاؤن کا ایک ملزم کرن مفرور ہے۔ جمعہ کی شام حیدرآباد کے کچھ حصوں میں اچانک موسلا دھار بارش ہوئی، جس سے کئی علاقے بھیگ گئے اور پانی جمع ہو گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے اعداد و شمار کے مطابق مادھاپور میں 58.8 ملی میٹر کے ساتھ سب سے زیادہ بارش ہوئی، جبکہ قریبی گچی باؤلی میں تقریباً 56.8 ملی میٹر بارش ہوئی۔ دیگر متاثرہ علاقوں میں چندانگر جہاں 41.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور لنگم پلی جہاں 38.5 ملی میٹر، کوکٹ پلی میں 38.0 ملی میٹر اور میاپور میں 27.5 ملی میٹر بارش کی اطلاع ملی۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے مصروف علاقوں جیسے لنگم پلی، گچی باؤلی، مادھاپور اور کونڈاپور میں ٹریفک کی رفتار سست ہو گئی۔ کیرالہ جمعہ کو اپنا 68واں یوم تاسیس منا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر ریاست کو مبارکباد دی۔ ریاست کیرالہ اپنے دلکش مناظر، متحرک روایات اور محنتی لوگوں کے لیے مشہور ہے۔ کیرالہ کے لوگوں نے پوری دنیا میں اپنی پہچان بنائی ہے۔ مختلف شعبوں میں ریاست کے لوگ آنے والے وقتوں میں ترقی کرتے رہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یہ بات کہی۔ کیرالہ کی ریاست 1 نومبر 1956 کو تشکیل دی گئی تھی۔ 1956 سے پہلے کیرالہ کو 4 علاقوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ جنوبی کینرا، کسارا گوڑ علاقہ، مالابار، کوچین اور ٹراونکار شامل ہے۔ دہلی کے شاہدرہ علاقے میں جمعرات کے دن مکان کے سامنے دیوالی منانے والے چاچا اور بھتیجے پر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ گزشتہ رات آکاش شرما کا خاندان دیوالی منا رہا تھا۔ آکاش پیلے رنگ کا کرتا پہنے اپنے بھتیجے کے ساتھ مل کر مکان کے سامنے پٹاخے جلا رہے تھے کہ اچانک ایک اسکوٹی پر 2 لوگ آئے۔ ان میں سے ایک اسکوٹی سے اترا اور آکاش شرما کو ان کے گھر کے سامنے ہی گولی مار دی۔ آکاش کا بھتیجا جب شوٹر کو پکڑنے کے لیے بھاگا تو اسے بھی گولی مار دی گئی۔ اس واقعے کے بعد آکاش کے خاندان میں دیوالی کے روز ماتم مچ گیا۔ پولیس نے اس قتل کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کیا ہے، جو کہ ایک نابالغ ہے۔ یو پی شیعہ وقف بورڈ کا سابق صدر نشین وسیم رضوی نے ایک بار پھر اپنا نام تبدیل کیا ہے۔ اس نے پہلے اپنا نام جتندر نارائن تیاگی رکھا تھا۔ اس کا نیا نام ٹھاکر جتندر نارائن سنگھ سینگر ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق رضوی نے اپنا نام تبدیل کیا ہے کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ سابق نام سے اسے زیادہ خصوصی ہونے کا احساس نہیں دلاتا۔ اس نے 2021 میں ہندو مت قبول کرتے ہوئے سرخیوں میں جگہ بنائی تھی۔ کیرالہ ریاست کے 68ویں یوم تاسیس کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنارائے وجین نے
وائناڈ لینڈ سلائڈنگ کے متاثرین کی بازآباد کاری کے لیے مالی امداد کی مبینہ کمی پر مرکز پر تنقید کی، جن میں سے 200 سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئی۔ کیرالہ پیراوی کے موقع پر اپنے پیغام میں وجین نے بی جے پی کے زیر اقتدار مرکز اور کانگریس کے زیر قیادت والی یو ڈی ایف اپوزیشن پر ریاست کی ترقی کے خلاف ہونے کا الزام بھی لگایا۔ وزیر اعلیٰ نے الزام لگایا کہ کیرالہ کے تئیں مرکز کی ظالمانہ نظر اندازی اس حقیقت سے ظاہر ہے کہ ذیل وائناڈ میں تباہ کن لینڈ سلائڈنگ کے 90 دن گزر جانے کے بعد بھی مرکزی حکومت نے وہاں کی بحالی کے کاموں کے لیے ایک پیسہ بھی امداد کے طور پر منظور نہیں کیا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے جمعہ کو سریکاکولم ضلع کے ایدوپورم گاؤں میں دیپم 2 کا آغاز کیا، جو کہ ان کے سپر 6 وعدوں کا حصہ ہے۔ ایک مفت کھانا پکانے والے گیس سلنڈر کی تقسیم کا اسکیم ہے۔ سول سپلائز کے وزیر این منوہر، مرکزی وزیر ہوابازی کے رام موہن نائیڈو اور دیگر کے ساتھ وزیر اعلیٰ نے یہاں ایک بینیفیشری خاتون کے گھر میں اسکیم کا آغاز کیا۔ حکمراں تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ نائیڈو نے ایدوپورم میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے کہا کہ میں نے صرف ایک چیز سوچی، یہ ہماری خواتین بہت جدوجہد کر رہی ہیں، اخراجات بڑھ رہے ہیں اور ان اخراجات کو کم کرنے کے لیے میں نے انتخابی منشور میں کہا تھا کہ میں سالانہ 3 گیس سلنڈر دوں گا، آج یہ وعدے کی تکمیل ہو رہی ہے۔ ونچت بہوجن اگھاڑی وی بی اے کے صدر پرکاش امبیڈکر کو جمعہ کو پونے کے ایک اسپتال میں انجیوپلاسٹی کامیاب رہی، ان کی حالت اب ٹھیک ہے۔ 70 سالہ امبیڈکر کو کل صبح سینے میں درد کی وجہ سے ایک نجی اسپتال کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں لے جایا گیا، جہاں ان کی انجیوگرافی کی گئی۔ انجیوگرافی رپورٹ میں دائیں کورونری شریان میں ایک چھوٹی سی رکاوٹ ظاہر ہوئی، جس کے بعد ماہرین امراض قلب کی ٹیم نے انجیوپلاسٹی کی سفارش کی۔ پرکاش امبیڈکر کی اچانک بیماری نے انہیں 20 نومبر کو ہونے والے مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کی مہم سے باہر کر دیا ہے، جس میں وی بی اے اسمبلی کی 288 سیٹوں میں سے تقریباً نشستوں پر مقابلہ کر رہی ہے۔ قائد اپوزیشن لوک سبھا راہل گاندھی نے جمعہ کے دن ملک میں ایسا سسٹم وجود میں لانے کا مطالبہ کیا جس میں لوگوں کے ہنر کو مستحقہ مقام ملے اور ہر کسی کی خدمات کا احترام ہو۔ انہوں نے دیوالی ویڈیو شیئر کیا جس میں انہیں پینٹرز اور کماروں سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ 9 منٹ کی ویڈیو میں یوٹیوب پر وہ اپنے بھانجے ریحان راجو وڈرا کے ساتھ بات چیت کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ کانگریس سے سابق صدر نے کہا کہ انہوں نے خاص لوگوں کے ساتھ یادگار دیوالی منائی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ دیوالی کا مطلب وہ روشنی ہے جو غربت اور بے بسی کا اندھیرا دور کرے۔ ہمیں ایسا سسٹم بنانا ہوگا جس میں لوگوں کی مہارت کو اس کا صلہ ملے، ہر ایک کی خدمات کا احترام ہو۔ ویڈیو میں راہل گاندھی کو 10 جنپت والے بنگلہ مزدور میں مزدوروں کے ساتھ کام کرتے اور اپنے بھانجے کے ساتھ دیواروں پر پینٹ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ تروملا تروپتی دیوستھانم بورڈ کے نئے مقرر کردہ چیئرمین بی آر نائیڈو نے کہا کہ بھگوان وینکٹیشور کے مسکن تروملا میں کام کرنے والے تمام افراد کو ہندو ہونا چاہیے۔ یہاں اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ آندھرا پردیش حکومت سے بات کریں گے اور مطالبہ کریں گے کہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے موجودہ ملازمین کے ساتھ کیسے نمٹا جائے، چاہے انہیں دوسرے سرکاری محکموں میں بھیجا جائے یا رضاکارانہ ریٹائرمنٹ اسکیم والنٹری ریٹائرمنٹ دی جائے۔ شیوسینا یو بی ٹی کے ایک رکن پارلیمنٹ نے شیوسینا کی خاتون امیدوار حلقے جنوبی ممبئی کو مال کہہ کر تنازع پیدا کر دیا، لیکن بعد ازاں انہوں نے یہ کہتے ہوئے پسپا اختیار کی کہ خاتون امیدوار نے انہیں غلط سمجھا ہے۔ 2 دن قبل انتخابی مہم کے دوران میڈیا سے بات چیت میں شیوسینا یو بی ٹی رکن پارلیمنٹ حلقے جنوبی ممبئی اروند ساونت سے حریف شیوسینا امیدوار شائنا کی جیت کے امکانات کے بارے میں پوچھا گیا۔ وہ کانگریس کے 3 مرتبہ رکن اسمبلی رہے امین پٹیل کا حلقے ممبا دیوی سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ شائنا این سی کئی سال سے بی جے پی قائد رہیں، لیکن نشستوں کی تقسیم کے فارمولے کے تحت انہیں شیوسینا میں شامل ہونا پڑا اور انہیں باوقار ممبا دیوی کی نشست دی گئی، جہاں سے ان کا مقابلہ کانگریس کے طاقتور قائد امین پٹیل اور بی جے پی کے مضبوط باغی اتل ایس شاہ سے ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ایک مرتبہ پھر حکام کو اسرائیل پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس حکام نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر ایک اور حملے کی تیاریوں کا پتہ لگایا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق آیت اللہ خامنائی کے مشیر نے کہا کہ اسرائیل کو ایران پر حملوں کا ایسا سخت جواب دیا جائے گا کہ اسے پچھتانا پڑے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر حالیہ حملوں کے بعد ایران میں کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانا ممکن ہے۔ امریکہ نے تقریباً 400 اداروں اور افراد پر پابندیاں عائد کر دی جنہوں نے یوکرین میں روس کی جنگ میں مدد کی ہے۔ اس میں 19 ہندوستانی کمپنیاں اور 2 ہندوستانی شہری بھی شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ اقدام تیسرے ممالک کی طرف سے بحری قزاقی کو روکنے کے لیے اب تک کی سب سے مضبوط کوشش ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ تقریباً 400 اداروں اور افراد پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں جو روس کی جنگ کو بڑھانے میں مدد کر رہے ہیں۔ اس میں سے 120 سے زیادہ افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں شامل ہیں۔ کویت کی قومیت کی تحقیقات کرنے والی سپریم کمیٹی نے 479 افراد کی شہریت منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کو وزراء کونسل میں منظوری کے لیے بھیجنے کی تیاری کی جا رہی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق اس حوالے سے ایک اجلاس گزشتہ روز اول نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ شیخ فہد یوسف سعود الصباح کی صدارت میں منعقد ہوا۔
रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैती हुकाम ने गुज़िश्ता चंद माह में कई अफराद की शहरियत मनसूख की है। हुकाम का कहना है कि इन अफराद ने शहरियत के हुसूल में जालसाजी और धोखाधड़ी की है, जिसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। 20 सितंबर के बाद यह शहरियत मनसूखी का सबसे बड़ा वाक़या है। गुज़िश्ता साल भी 112 अफराद की शहरियत मनसूख की गई थी। दूसरी जानिब कुवैती हुकाम ने नए ट्रैफिक कवानीन का ऐलान भी किया, जिसके तहत गैर मुल्कियों को अब सिर्फ एक गाड़ी रखने की इजाज़त होगी। कुवैती ज़राए इब्लाग के मुताबिक नए कवानीन में मुख्तलिफ ट्रैफिक खिलाफवर्जियों पर भी जुर्मानों में भी नुमाया इजाफा किया गया है। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।